کہانی رف رف کی زبانی. ہماری آج کی کہانی انسانی زندگی میں مشاہدے کی اہمیت سے بے پناہ تعلق رکھتی ہے. تو ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مشاہدہ اور اس کی قوت. مشاہدے کی قوت. ہماری آج کی کہانی ہے مشاہدے کی قوت. ایک دفعہ ایک شخص جس کا گھوڑا جنگل میں دوران سفر وہ کسی کام کے لیے ادھر ادھر ہوا تو وہ کھو گیا. اس کو ایک جگہ پر ایک شخص بیٹھا نظر آیا. اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری سواری دیکھی ہے؟ اس نے جب بیٹھے ہوئے شخص نے پریشان حال شخص کو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری سواری گم ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کیا وہ گھوڑا تھا؟ وہ کہتا ہاں. کہنے لگا اس کا رنگ سفید ہے؟ وہ کہتا ہاں سفید رنگ کا ہے لیکن کہاں پہ ہے؟ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے یا اس کو کم دکھائی دیتا ہے جو بائیں طرف والی آنکھ ہے؟ وہ کہتا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو بتاتے کیوں نہیں ہو کہاں پہ ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے کیا تمہارا گھوڑا جو ہے وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل لنگڑاتا ہے. پھر اس نے سوال کیا یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ کہاں پہ ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے تمہارا گھوڑا بوڑھا ہے اور اس کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا ساری باتیں بتاتے جا رہے ہو لیکن یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ گھوڑا کہاں پہ ہے؟ تو کہتا مجھے تو نہیں پتا کہاں پہ ہے، میں نے تو وہ دیکھا تک نہیں. اس نے کہا دیکھا نہیں تو اتنی ساری وضاحت کے ساتھ درست قیاس آرائیاں باتیں تم نے کیسے بتا دیں؟ اس پر دونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہوتا. پھر کوئی تیسرا شخص وہاں پر آ جاتا ہے تو وہ ان دونوں کو لے کے قاضی کی عدالت میں چلا جاتا ہے. قاضی اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا کیا پرابلم ہے؟ تو شخص کہتا ہے جی میری سواری گم ہوئی. میں نے اس شخص سے پوچھا، اس نے میرے گھوڑے کی تمام نشانیاں بتائیں لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں پہ ہے. اب قاضی یہ وقت اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب میں نے ان کا گھوڑا نہیں دیکھا، ان کی سواری نہیں دیکھی ہے. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اگر ساری باتیں تم صحیح بتا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں جب جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پہ جھاڑیوں کے ساتھ کچھ الجھے ہوئے سفید بال دیکھے. جب میں نے قریب جا کے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید رنگ کے ہیں اور گھوڑے کے بال ہیں. تو میں نے جان لیا کہ کوئی گھوڑا یہاں سے گزرا ہے. تو اس نے کہا تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ایک آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک تنگ راستے سے گزرا، یہی راستہ جو آگے جا کے تنگ ہو رہا تھا وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بائیں طرف والی جھاڑیاں جو ہیں وہ نہیں کھائی گئیں، صرف دائیں طرف سے جھاڑیوں کو کھایا گیا ہے، جبکہ گھوڑا کھاتے ہوئے دونوں طرف منہ مارتا. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بائیں طرف کی آنکھ اس کی یا تو اندھا ہے یا کمزور ہے. تو اس نے کہا تم نے لنگڑے والی بات کیسے کر دی؟ تو کہنے لگا کہ اسی راستے پہ کچھ آگے میں نے ایک پتھر پہ لکیر دیکھی کہ جو گھوڑے کے سم کی رگڑ سے بنتی ہے، تو اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ. پھر پوچھا تم نے اتنی بڑی بات کہ وہ اس کے دانت نہیں ہیں یا وہ بوڑھا گھوڑا ہے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے کہا کہ جو اس کا فضلہ تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نگلا گیا کھانا جو ہے وہ بغیر ہضم ہوئے جسم سے اس کا ایک بڑا حصہ نکلا ہے. خیر قاضی نے اس مشاہداتی شخص کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا جاؤ سب جا کے گھوڑا تلاش کرو. یہ تھی جی ہماری آج کی کہانی. اب اس کو برائے کرم ہم اپنے آپ پر دیکھیں. ہم بچپن سے اب تک جتنی زندگی گزار چکے ہیں ہم نے کبھی بھی اللہ جل شان کی دی ہوئی اس بصارت اور بصیرت کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا. کتنا کچھ ہے جو ہم دن بھر دیکھتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. کیوں؟ ہم نے غور سے نہیں دیکھا ہوتا. تو غور جو ہے اب قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے کہ اللہ کیوں جانور تک کہہ دیتا ہے ان کو جو غور و فکر نہیں کرتے. ہیلن کیلر کا نام اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ دنیا کی بہت عظیم خاتون ہے جو بہت بچپن میں اندھی ہو گئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ کوئی شخص باغ کی سیر کر کے آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا دیکھا وہاں پہ؟ وہ کہتا ہے کوئی خاص چیز نہیں تھی. وہ کہتی ہے کاش مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں 3 دن میں کیا دیکھوں گی. تو برائے کرم اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان کا جو استعمال ہے وہ بہترین انداز میں کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیکھنے کے لیے دی ہیں تو وہ مشاہدہ آپ کی زندگی کے علم، عمل، تجربے
اور فیصلہ سازی میں اور آپ کے کئی مسائل حل کرنے میں بہت مدد دیتا. تو آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مشاہدے کی قوت کو بہترین انداز میں استعمال کریں گے. بہت شکریہ.